جی میرا سوال یہ ہے کہ اللہ ایشور نے دنیا کیوں بنائی؟ آسان طریقے سے سمجھائیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا اپنی پہچان کے لیے بنائی تاکہ وہ پہچانا جائے، تاکہ لوگ اسے پہچانیں بن دیکھے۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ کائنات اس نے بنائی ہے اور چلا رہا ہے مگر دکھتا نہیں ہے۔ اللہ کی مرضی اور اچھا یہی ہے کہ بن دیکھے لوگ اسے پہچانیں، اس کی کھوج کریں اور اس سے ڈریں اور اس کے حکم پر چل کے اسے راضی کریں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ اللہ سے پہلے کچھ نہیں تھا۔ یہ سمجھ لیں، پہلے ہم اللہ سے پہلے کچھ نہیں تھا۔ اللہ نے فرمایا کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میرے جی میں آئی کہ میں پہچانا جاؤں، تو اللہ نے کائنات بنائی تاکہ اس کی پہچان ہو۔ اب سب سے بڑھیا اللہ نے آدم علیہ السلام کو بنایا تو کائنات بنائی۔ اللہ کو پہچاننے کے لیے آدم کے لیے تاکہ آدم علیہ السلام کی اولاد اللہ کو پہچانے، بن دیکھے اس کی کھوج کرے، اس کی پہچان کرے، اس کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر اس کے حکموں کو پہچانے۔ پھر اصل زندگی موت کے بعد ہے، جو اسے پہچان کر راضی کر کے مرے گا وہ اس کا انعام حاصل کرے گا، اور جو دنیا میں بھٹک کے مرے گا وہ نرک کی آگ میں جائے گا، سزا پائے گا۔ اب ہم دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جو چمک دھمک بنائی ہے، اللہ نے یہ اس دنیا کا زیور سرنگار بنایا ہے۔ کیا ہے سرنگار اس دنیا کا؟ کیا سرنگار ہے؟ لہلہاتی کھیتی ہیں، لہلہاتی کھیتی کو دیکھ کر انسان کا من جو ہے مچلتا ہے ہیں، کو اب بہترین خوبصورت کوٹھی، بلڈنگ، بنگلے، محل ہیں، ہاں، خوبصورت پیڑ پودے ہیں، پھلواڑیاں، پھولوں کو دیکھ کر ہیں، یہ سرنگار دیکھ کر انسان کا جو دل ہے وہ خوش ہو جاتا ہے، یہ چیزیں من کو موہتی ہیں۔ تو یہ سرنگار اللہ نے کیوں پیدا کیا؟ یہ اس لیے پیدا کیا یہ سرنگار کہ انسان اسی میں مگن ہو جاتا ہے، یعنی میری بنائی ہوئی چیزوں میں مگن ہو جاتا ہے یا میری طرف دھیان لگاتا ہے، مجھے ان چیزوں کو دیکھ کر مجھے پہچانتا ہے کہ نہیں پہچانتا ہے، دنیا کے سرنگار کو دیکھ کر بنانے والے کو پہچانتا ہے کہ نہیں پہچانتا ہے، انہی چیزوں کی پیاس رکھتا ہے یا میری پیاس رکھتا ہے۔ تو دنیا کی چیزوں کی پیاس رکھنے والے بنتے ہو یا میری پیاس، اللہ فرما رہا ہے میری پیاس رکھنے والے بنتے ہو۔ یہی اللہ نے امتحان لیا ہے، ٹیسٹ لیا ہے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں لوگوں کو کہ سچائی کو سمجھنے کو تیار نہیں، بس شیطان جو باتیں کان میں پھونک دیتا ہے، دل میں پھونک دیتا ہے، اسی کو مانتے ہیں، اسی پہ چلتے ہیں، اور دھرم کے نام پہ نفرت پیدا کرتے ہیں، خود بھی نفرت کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیں، جیسا انسان اس دنیا کو دیکھنا چاہے گا اللہ ویسی راستہ کھول دے گا، وہ تو امتحان لے رہا ہے۔ فاصلے بڑھاتے ہیں اکثر غلط فہمیاں، ذرا سمجھیں بات کو، غور کریں۔ فاصلے بڑھاتے ہیں اکثر غلط فہمیاں، تو دوسرے کے بارے میں نیک خیال رکھیں، اچھا خیال رکھیں، اپنی برائیوں پر نظر گاڑیں ہیں اگر سدھرنا ہے تو فاصلے بڑھاتے ہیں اکثر غلط فہمیاں، دوسرے کے بارے میں غلط فہمی نہ رکھیں، برا خیال نہ رکھیں، اچھا خیال رکھیں۔ فاصلے بڑھاتے ہیں اکثر غلط فہمیاں، پھر انسان وہ سنتا ہے جو کہا ہی نہیں گیا۔ تو بھئی یاد رکھیں، اس دنیا کے بے شمار دھوکے ہیں، جس دھوکے میں بھی اس دنیا کو انسان دیکھنا چاہے گا یہ ویسے ہی دکھائی دے گی۔ اگر آپ کی بھاونا شدھ نہیں ہے، جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگوں کا نظریہ اور نیچر اور سوچ اور نیت بہت بھدی اور گندی ہوتی ہے، اب وہ جو ہے دنیا میں جو ہے عورتیں دیکھتے ہیں، ان کو جو ہے عورتوں میں جو ہے گندگی دکھائی دیتی ہے، اور انہیں گندی ذہنیت، ان کے گندے خیال آتے ہیں، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہے جب بیٹھتے ہیں وہ گھر میں، نہ انہیں بہن کی پتہ، نہ ماں کی پتہ، نہ بیٹی کی پتہ، بس گالی بکنی تو بکنی ہے۔ اللہ نے ایسے لوگوں کے لیے ان کے برے کرم خوشنما کر دیے ہیں، انہیں اچھے لگتے ہیں ایسے کرم، اور جب کہ ہیں برے کرم ان کی نیت کے عوض، جیسا انسان نیت کرے گا اللہ تعالیٰ ویسے ہی راستہ کھول دے گا۔ تو انہیں دنیا کا رنگ برائی دکھائی دیتا ہے، اశ్لیلتا دیکھتے ہیں، بری چیزیں دیکھتے ہیں۔ اب وہ موبائل بھی دیکھیں گے تو اس میں بھی بری چیز دکھائی دے گی، بری چیز ڈھونڈیں گے، دنیا میں بھی بری چیز ڈھونڈیں گے تو برائی دکھائی دے گی۔ تو یہ ہے کہ دنیا کو جس رنگ میں دیکھنا چاہے گا اس رنگ میں
وہ دیکھے گا، اللہ اس کے لیے ویسی راستہ کھول دے گا۔ اگر اچھائی کے رنگ میں دیکھے گا تو اللہ اچھائی کا راستہ کھول دے گا۔ اچھے لوگ اپنی زبان سے برے نہیں بولتے، اپشبد نہیں بولتے، گالی نہیں بکتے ہیں۔ تو اگر آپ کی بھاونا شدھ نہیں ہے اور آپ کے من میں پاپ ہے، آپ کے من میں کالا پن ہے، آپ کسی کی بات سنتے ہی نہیں ہو، تو آپ کو وہی چیز نظر آئے گی جو آپ سننا چاہتے ہیں، جو آپ دیکھنا چاہتے ہیں۔ ایک بھوکے سے کہا کہ بھئی 2 اور 2 کتنے ہوتے ہیں؟ تو اس نے فوراً کہا کہ 2 اور 2 4 روٹی۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ 2 اور 2 4 روٹی۔ تو اس کو پیٹ کی بھوک تھی، اسی لیے اس نے بجائے 4 کہنے کے روٹی کہا۔ تو ٹھیک اسی طرح سے جن کو برائی پر چلنے کی بھوک ہے، ان کو اچھائی بھی بری نظر آتی ہے۔ یہی تو اللہ کا امتحان ہے۔ اللہ تعالیٰ امتحان لے رہا ہے کہ تو اچھائی کو پسند کرتا ہے یا برائی کو۔ پھر ان دونوں راستوں کے 2 انجام ہیں مرنے کے بعد۔ تو جن لوگوں کی نیت ہی برائی پر چلنے کی ہو، وہ اچھائی کو کیا سمجھیں گے ہیں؟ تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنا سچا راستہ نہیں دکھاتا۔ پھر یہاں سب کو جیون کا سمے ملا ہوا ہے اور سب کا امتحان لیا جا رہا ہے، کھرے اور کھوٹے کو چھانٹا جا رہا ہے، اچھے اور برے کو چھانٹا جا رہا ہے۔ غور کرو، اس دنیا میں کچھ سال لوگ زندگی جی کر مر جاتے ہیں، یہاں سے ہمیشہ کے لیے پھر چلے جاتے ہیں امتحان دے کر۔ یاد رکھیں، جو نصیحت نہیں سنتا، اچھی بات کی نصیحت نہیں سنتا، اسے ملامت سننی پڑتی ہے، اس پر پھٹکار پڑتی ہے۔ اس دنیا کا بڑا عجیب سسٹم ہے کہ تھوڑے سے دنوں میں ہی انسان کے اوپر اس دنیا اور باپ دادا کی رسموں کا رنگ اور نشہ ایسا چڑھ جاتا ہے کہ انسان اللہ کے سچے پیغام کو ٹھکرا دیتا ہے اور موت کے بعد نرک کی آگ میں چلا جاتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اپنی جان پر ظلم نہ کریں، سچائی کو پہچانیں، اللہ کا علم حاصل کریں، ہاں، اور کسی کمزور پر ظلم نہ کریں۔ یاد رکھیں، کمزوروں پر رحم نہ کرنے والا طاقتوروں سے مار کھاتا ہے۔ اس دنیا میں کتنے دکھتے ہیں دھرم پر چلنے والے، دین پر چلنے والے، داڑھی، ٹوپی، کرتا پاجامہ، مگر اللہ کی ہدایت پانے والے لوگ بہت کم ہیں، بہت نہ کے برابر ہیں۔ یاد رکھیں، جس کو اللہ کی ہدایت نہیں ملی، اللہ نے سچا راستہ نہیں دکھایا، مانو کہ اس نے دل سے اللہ کو پانے کی کوشش کی ہی نہیں ہے۔ اس نے اللہ کا سچا راستہ پانا چاہا ہی نہیں، اسی لیے اللہ نے دکھایا نہیں۔ تو یاد رکھیں، قرآن مجید سے ہی انسان اللہ تعالیٰ کا سچا راستہ پا سکتا ہے۔ دنیا میں ہر چیز بدلتی رہتی ہے، مگر انسان کے اندر اللہ کی بنائی ہوئی رچنا نہیں بدلتی، اور اسی رچنا کے آدھار پر ہے قرآن، اس لیے قرآن بھی قیامت تک نہیں بدل سکتا۔ ہاں، یہ بات الگ ہے کہ اچھائی برائی کا رنگ بدلتا رہتا ہے۔ انسان اللہ کی دی ہوئی عقل سے، اللہ کے حکم سے انسان بہت کچھ بدل سکتا ہے، مگر اپنے اندر ایشوری رچنا، اللہ کی بنائی ہوئی رچنا کو نہیں بدل سکتا۔ تو یاد رکھیں، یہ انسان کے اندر جنت کی، سورگ کی اچھا ہے کہ دکھوں کو پسند نہیں کرتا، تبھی تو وہ دکھوں سے دکھی ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیں، انسان کی جان اللہ کے قبضے میں ہے۔ ہر انسان کو اللہ نے سمجھا رکھا ہے کہ برائی بری چیز ہے اور اچھائی اچھی چیز ہے۔ اس کے بعد بھی اللہ برائی پر چلنے والے کو ایسے ڈھیل دیتا ہے جیسے مچھلی کے گلے میں کانٹا پھنسا ہوا ہو اور مچھیرا ڈھیل دیتا رہتا ہے کہ جائے گی کہاں، کانٹے میں پھنسی ہوئی ہے، پھر ایک دم سے کھینچ لیتا ہے مچھلی کو، پھر ایک دم سے کھینچ لیتا ہے۔ تو برائی پر چلنے والے کو اللہ تعالیٰ پھر ایک دم سے جھٹکا دیتا ہے۔ تو میرے بھائیو، یاد رکھیں، ہاں، ہم دنیا کو نہیں کماتے بلکہ دنیا ہمیں کماتی ہے۔ یہ دنیا انسان کے اندر اللہ کی دی ہوئی عقل کی اور شریر کی طاقت کو کھا جاتی ہے۔ انسان ساری جوانی اس میں محنت کر کے گھلا دیتا ہے، تو عقل کی طاقت اور شریر کی طاقت کو کھا جاتی ہے، اور جو کچھ انسان طاقت لگا کر دنیا میں اکٹھا کرتا ہے، دنیا انسان کی موت پر سب کچھ اس سے چھین لیتی ہے۔ جو کچھ بٹورتا ہے دنیا میں، وہ دنیا میں ہی رہ جاتا ہے۔ انسان کو اس دنیا سے خالی ہاتھ جانا پڑتا ہے، پھر انسان کا اس دنیا سے نام و نشان مٹ جاتا ہے۔ تو یاد رکھیں، انسان دنیا کو نہیں کماتا بلکہ دنیا انسان کو کماتی ہے۔ اس دنیا میں زیادہ تر انسانوں کی بھیڑ الٹا چل رہی ہے، الٹا
جیسے شریر جا رہا ہے موت کی طرف، انسان کو غور کرنا چاہیے کہ میں کدھر کو جا رہا ہوں۔ میرا شریر جب جا رہا ہے موت کی طرف تو میں مرنے کی طرف جا رہا ہوں، اور مرنے کے بعد لوٹنا مجھے اللہ کی طرف ہے۔ تو انسان کو اپنے مرنے کی طرف دھیان لگانا چاہیے، مگر انسان کا شریر جا رہا ہے موت کی طرف اور دھیان لگا ہے الٹا، دنیا میں ہمیشہ جینے کے لیے۔ اب جو سچائی کے ہوش میں آتا ہے، ایماندار ہوتا ہے، ایمان والا ہوتا ہے، وہ چلتا ہے سیدھا، تو وہ لوگوں کو الٹا چلتا ہوا دکھائی دیتا ہے پھر۔ تو بھئی یاد رکھیں، انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں خاص طور پر یہ دو چیزیں ٹیسٹ کے لیے دی ہیں۔ نمبر ایک، یہ ناپیدار اور بیکار زندگی جو کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے، جس کی ڈور اللہ کے ہاتھ میں ہے، جب چاہے جب موت دے کے اٹھا لے۔ نمبر دو، اس دنیا میں انسان کو ہمیشہ جینے کا نشہ، ہاں اسی نشے کا اللہ نے امتحان لیا ہے۔ اتنا خطرناک نشہ ہے کہ دوسروں کو مرتے ہوئے دیکھتا رہتا ہے، پھر بھی اپنی موت سے بے ہوش رہتا ہے، بے خبر رہتا ہے۔ تو میرے بھائیو، اللہ کا علم حاصل کرو، دوسروں کے عیب سے اندھے بن جاؤ، اپنے عیب دیکھو۔ جو دوسروں کے عیب دیکھتا رہا وہ اپنی زندگی کو اس دنیا سے بگاڑ کر ہی گیا اور جہنم میں تباہ ہو گیا۔ تو بھئی جیون ختم ہونے کی طرف جا رہا ہے، جلدی سے جلدی جاگیں، جلدی سے جلدی غور کریں، تاکہ اندھکار سے نکل کر جلدی جلدی روشنی میں آئیں، اور ہمارے چینل کے اندر جا کر کے ایک ایک کر کے سبھی ویڈیو دیکھیں اور سنیں۔ اور بھئی انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ڈوبا تڑپتا رہا، پھر یوں رونے رلانے سے کیا فائدہ۔ خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں، خواب غفلت میں سوئے